زیادہ تر لوگ تو انہیں ارطغرل غازی سے پہچانتے ہوں گے، لیکن بامسی بیرک صرف ایک ٹی وی شو کا کردار نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو ایک ایسی علامت ہیں، ایک ایسا آئیڈیل جن کی کہانی آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ تو چلیں آج ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس لیجنڈ میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ تو یہیں سے سوال اٹھتا ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک جنگجو کو ایک سپاہی سے بڑھ کر ایک لیجنڈ بنا دیتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم مل کر کھوجیں گے۔ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ بامسی بیرک تھے کون، کائی قبیلے میں ان کا رتبہ کیا تھا، اور ارطغرل غازی کے لیے وہ اتنے اہم، اتنے ضروری کیوں تھے۔ دیکھیں، بامسی بیرک کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کائی قبیلے کے ایک الپ تھے۔ اب الپ کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے دور کی ایلیٹ اسپیشل فورسز تھے، اور بامسی وہ ان میں بھی بہترین مانے جاتے تھے۔ ان کی شہرت صرف تلوار چلانے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کی بے پناہ زبردست طاقت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک جملہ، بس یہ ایک جملہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ارطغرل غازی کے لیے بامسی صرف ایک سپاہی نہیں تھے، وہ ایک چٹان تھے، ایک ایسا ستون جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں۔ اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی ان کی طاقت اور بہادری کی، لیکن اس زبردست جنگجو کے پیچھے کا انسان کیسا تھا؟ وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے بامسی کو محض ایک بہادر سپاہی سے ایک سچا لیجنڈ بنایا؟ بامسی کا قد کاٹھ تو ایک دیو جیسا تھا، لیکن ان کی اصل طاقت ان کے دل میں تھی۔ وہ سچائی پر ڈٹ جاتے تھے، دل کے بالکل صاف، اور دوستوں کے لیے تو وہ لفظی طور پر جان قربان کرنے والے تھے، اور ان کا وہ مشہور کہکہا کون بھول سکتا ہے، وہ گونجتی ہوئی کھلی ہنسی ہی تھی جو انہیں پورے قبیلے میں سب کا پیارا بناتی تھی۔ یہ کوئی عام سردار اور سپاہی کا رشتہ نہیں تھا، نہیں، بامسی اور ارطغرل کا جو تعلق تھا نا، وہ ایک مشترکہ عقیدے اور ایک عظیم مقصد کی بھٹی میں تپ کر کندن بنا تھا۔ ہر جنگ میں، ہر مشکل گھڑی میں بامسی ہمیشہ ارطغرل کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے، وفاداری کی ایک زندہ مثال بن کر۔ لیکن ان کے کردار کی مضبوطی صرف میدان جنگ تک ہی نہیں تھی۔ حفصہ خاتون کے ساتھ ان کی محبت کی کہانی تو خود ایک داستان ہے، صبر کی، لمبے انتظار کی، اور ایسی وفاداری کی جو کبھی نہ ڈگمگائی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت صرف جذبوں کا کھیل نہیں، یہ قربانی مانگتی ہے۔ تو ہم نے ان کی شخصیت کو سمجھا، اب ذرا اس جنگجو پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی تلوار کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ آخر وہ لڑتے کس لیے تھے؟ بامسی نے اپنے دور کی تقریباً ہر بڑی جنگ دیکھی تھی، مغرب میں صلیبیوں سے لے کر مشرق میں منگولوں کی وحشی فوجوں تک، اور اپنے ہی دروازے پر بازنطینی سلطنت، انہوں نے سب کا سامنا کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میدان جنگ میں گزری۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، بامسی کی تلوار کبھی بھی اندھے غصے یا نفرت میں نہیں اٹھتی تھی، یہ انصاف کا ایک ہتھیار تھی۔ وہ کمزوروں کی حفاظت اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے لڑتے تھے، وہ مظلوموں کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھے۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے کہ اصل بامسی بیرک کون تھے۔ تو آئیے ذرا اس پہیلی کو سلجھاتے ہیں اور حقیقت اور افسانے کے بیچ کی باریک لکیر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں ایک ہیرو کے دو رخ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ٹی وی سیریز ارطغرل والے بامسی ہیں جنہیں ایک مکمل تفصیلی کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے، ایک لمبی کہانی کے ساتھ، اور دوسری طرف ہیں عدیم ترک داستانوں یعنی دادا قرقد کی کتاب کے اصلی بامسی، جہاں وہ ایک مثالی، ایک افسانوی ہیرو کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ تاریخ اور داستان دونوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو پھر ان کی کہانی کا انجام کیا ہوا؟ سچ پوچھیں تو تاریخ کی کتابیں اس بارے میں خاموش ہیں۔ ان کی موت کا کوئی واضح ریکارڈ نہیں ملتا، لیکن اسلامی روایت میں جو زندگی اپنے ایمان اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے گزرے، اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو بھلے ہی ان کا انجام لکھا نہ گیا ہو، ان کی میراث اس طاقتور عقیدے کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس عظیم شخصیت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سے لازوال سبق ہیں جو ان کی کہانی ہمارے لیے چھوڑ گئی ہے؟ بامسی کی زندگی کو ایک بہت ہی سادہ مگر طاقتور ضابطے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول، دوستی کا اصل مطلب وفاداری ہے۔ دوسرا اصول، حقیقی طاقت انصاف قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، سچا ہیرو وہی ہے جو اپنے رہنما اور اپنے عقائد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اور شاید یہی سب سے گہری بات ہے، بامسی بیرک صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں ہے، وہ ہر از گمنام ہیرو کی علامت ہے جو سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔
تو یہ ایک سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کسی ہیرو کی میراث کو زندہ رہنے کے لیے تاریخی کتابوں میں نام کا ہونا ضروری ہے، یا پھر اس کے اعمال کی گونج ہی اس کی روح کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے؟